سورہ مبارکہ واقعہ قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کا شکار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو اور رزق کبھی اس پر بند نہ ہو، کم نہ ہو، تو اگر سورہ مبارکہ واقعہ کو پڑھنے کی عادت بناتا ہے اور خاص طور پر نماز فجر کے بعد اگر سورہ مبارکہ واقعہ کو پڑھتا ہے تو پروردگار اس پر رزق کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے دیتا۔ ہم شارٹ کٹ اور یو ٹرن کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں شریعت میں بھی کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی یو ٹرن ایسا مل جائے کہ یہ نہ کروں یہ ہو جائے، ایسے نہ ہو ایسے نہ ہو جائے، 12 کی جگہ 6 ہو جائے، 6 کی جگہ 2 ہو جائے۔ یہ ہم چونکہ سہولت پسند ہے، جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، کوئی بس ایسا ہو کہ میں کچھ رگڑوں اور ایک دم سے میرے سامنے کوئی چیز نکل آئے۔ لیکن شریعت میں اس کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سورہ واقعہ جو ہے وہ پڑھ کے سوؤں رات کو اور صبح میں پیسوں کے نیچے دبا ہوا ملوں آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک وعدہ ہے کہ رزق میں دوں گا، لیکن جو طریقہ مقرر کیا ہے، نماز فجر کا جب کہہ دیا تو پھر نماز فجر ہی کے بعد سورہ واقعہ کام کرے گی۔ سورہ واقعہ کی فضیلت اور اس کی افادیت سے انکار نہیں ہے، وہ جو وقت بتایا گیا ہے کہ اگر نماز فجر کے بعد کوئی پابندی سے پڑھتا ہے تو پروردگار اس کے رزق کو کشادہ کر دے گا۔ اب سبب کیا ہے کہ نماز فجر کا تذکرہ ہوا؟ نماز مغربین ہو جاتی تو بہت اچھا تھا، چلتے پھرتے نماز مغرب بھی پڑھ لیتے، پورے دن کی نماز ایک ساتھ پڑھ لیتے اور لگے ہاتھ سورہ واقعہ پڑھ لیتے، سارے کام شام میں ہو جاتے 8-9 بجے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ رزق تقسیم کرنے کا وقت اللہ نے فجر کا رکھا ہے، تو اس وقت سے میل کھاتے ہوئے پروردگار نے یہ اصول بنایا کہ جو نماز فجر کے وقت اٹھے گا، میری بارگاہ میں عبادت کرے گا، پھر مجھ سے جب رزق کا سوال کرے گا تو میں اپنے رازق ہوتے ہوئے اس کے رزق کو وسیع کر دوں گا۔ تو بنیادی طور پر ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب بھی یہ سورے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جو اوقات معین کر دیے گئے ہیں، جو ہمیں وقت بتایا ہے، جو ٹائم فریم بتایا ہے، اگر اس کو فالو کریں گے تو پھر وہ چیز اثر کرے گی، ورنہ یہ ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلائے جائیں، نشانے پہ نہیں لگنا ہے تیر۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا تیر نشانے پہ لگے، اس کی جو ہے وہ حاجت اللہ سے طلب کر رہا ہے وہ پوری ہو، تو جو بتایا گیا اس کی طرف اگر انسان متوجہ ہو تو بنیادی طور پر اس کے لیے پھر چیزیں خدا فراہم کرتا ہے۔